کلام پیدا ہوئے، کہا داؤد غزنوی میزائل کا جواب میں پرتھوی میزائل تیار کر کے پاکستان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ پی جے عبد الکلام نے پرتھوی طاقتور میزائل جس کا نام پرتھوی رکھا، بیچارہ شادی تک نہیں کی، عبادت سیادت تک نہیں کرنے کا موقع ملا۔ یہ پی جے عبد الکلام ہے۔ لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، کہہ رہے کہاں سے آ رہے ہو؟ پوچھ رہے ہیں پی جے عبد الکلام، کہا عید پڑھ کے، کہو اچھا عید تھی۔ سائنس کے دھند میں نشانے میں عید بھی بھول گئے، روزہ نماز بھول گئے، شادی نہیں کیے بال بچے تک بھول گئے۔ اس بھارت کو خون سے سینچنے کا کام کیا۔ آج اس بھارت کے مسلمانوں کو جاگیر سمجھا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ ہمیں کسی جاگیر پہ رکھا گیا ہے۔ ان پر رنگ برنگ کے ہتھ کنڈے اور رنگ برنگ کی باتیں کہی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اس دیش کو ہم نے اپنے خون و پسینے سے سینچا ہے، لیکن کب ہم اس پہ کھڑا اتر پائیں گے؟ جب ہماری دعوت، جب ہمارا عمل، جب ہمارا اقدام ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا سوا وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو آؤ کتاب و سنت کے حامی ہو جاؤ، جات برادری کے تعصب کو ختم کر دو، سود و بیاج کو ختم کر دو، زمین ہڑپنے کا سسٹم ختم کر دو، آپسی حسد نزاع جھگڑے کو ختم کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا تھا اذا کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب کوئی دوسرے کے مدد میں ہوتا ہے اللہ ان کی مدد میں ہوتا ہے۔ اچھا مولانا عبدالشکر بھوجپوری آ رہے ہیں جی، تو ذرا غور کیجئے کہ کس طرح کا ایمان مضبوط تھا۔ او بھائی مینی پردہ والے، آپ کا بار بار پردہ بند ہو جاتا، مہلائیں دیکھنا بھی چاہتی ہے، اس لیے آپ اس پردے کو چالو کیجئے بھیا۔ تو ایمان یہ بہت بڑی دولت، ایمان کی اسپرٹ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھائے، لیکن جور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کعبے کی صحن پہ پڑ جانے کو گوارا کیا تھا۔ میرے بھائی، اور اسلام اور کفر کی لڑائی یہ خطرناک لڑائی ہے۔ ابو جہل نبی کا چچا مرکبی جہل تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو لہب نے اعلان کیا تھا کہ جو خبر دے گا کہ محمد کی ماں حضرت عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا ہونے کی خبر جو پہلے لائے گا 10 کروڑ کا انعام۔ آج کے دور جو لونڈی پہلے لائے گی اس کو سونے کا زیور سے لدا جائے گا اور اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کس نے کہا؟ نبی کا چچا ابو لہب، نبی کا چچا ابو جہل۔ آمینہ کے پیٹ سے کون پیدا ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لونڈی کو آزاد کر دیا، اور نبی کے دادا حضرت عبد المطلب 7ویں روز نبی کائنات کا ختنہ کرایا، اور آج کے دور میں کہہ لیجئے عبد المطلب نے ڈی جے بجا کے محمد کی پورے مکے کے اندر خوشیاں منایا۔ کون؟ عبد المطلب، نبی کا چچا ابو جہل، نبی کا چچا ابو لہب۔ لیکن جب کلمے کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، تو ابو لہب نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، یہ دوسرا ابوالکلام ہے، وہ تو اے پی جے عبد الکلام سائنٹسٹ تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد بھارت کا سب سے پہلا شکشا منتری۔ بھارت، چچا نہرو جب پردھان منتری بنے تھے، ان کی کیبنٹ میں سب سے پہلا شکشا منتری پورے بھارت کا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جو 80 کتابوں کے مصنف تھے، تفسیر اور اسلامی کتابوں، اتنے بڑے مولانا تھے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ایک مشرک کا 200 سال تک پیر دباؤ۔ کیا لکھ کے گئے؟ ایک مشرک کا، مشرک سمجھ رہے ہیں نا، ہندوستان میں
200 سال تک پیر دباؤ اور اس کو پیسے سے ڈبا دو، لاکھ کی شکل میں نہیں، کروڑوں کی شکل میں، پھر بھی کہہ دو کہ مسلمانوں سے ذرا محبت کا اظہار کرو۔ مولانا ابوالکلام کہتے ہیں کہ میں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر کے معاہدہ کر لیا، بھارت کا سنویدھان لکھوا دیا، لیکن مجھے پچھتاوا ہے اس بات پر، تو بھی آپ کا نہیں ہو سکے گا، 200 سال خدمت کر کے بھی آپ کا نہیں ہو۔ یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، اسلام اور کفر کی لڑائی یہ بہت خطرے کی لڑائی ہے، جلدی آپ کے سپورٹ میں نہیں آئے گا، اکا دکا آ جاتا ہو دوسری جاتی کی الگ بات ہے، لیکن آپ کا پکا مخلص نہیں بن پائے گا۔ یہ شکشا منتری بھارت سرکار کے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بولے۔ اس زمانے میں مسٹر جناح نے کہا تھا کہ ایک کام کیجئے، جب مسٹر جناح پاکستان لے کے الگ ہو گئے تو سب کا کہنا تھا کہ جو موجودہ بھارت ہے اس کو بھی بیچ میں آر دے دو، بارڈر بنا دو، حصہ کر دو، آدھے میں مسلمان جھاڑ کے چلے جائے، آدھے میں ہندو بھائی لوگ رہے، کیوں کسی کے دیش میں رہے۔ مہاتما گاندھی جی دلی لال قلعہ میں دیش کے باپو ہیں، میٹنگ بلائے، مولانا ابوالکلام آزاد کو بلائے اور بڑے بڑے منتریوں کو، کہا مولانا اگر دلی ہندوؤں کے حصے میں پڑ جائے گا تو آپ کی دلی جامع مسجد ٹوٹ جائے گی۔ اتنی بڑی عبادت گھر جس کو شاہجہاں نے بنواتے سمے کتنا اہتمام کیا تھا، شاہجہاں نے کہا تھا کہ کون ہے جس کا 40 سال سے یا 30 سال سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہے۔ تکبیر اولیٰ سمجھ لو، یعنی اقامت کے سمے ہم موجود رہے، کئی سال سے؟ 30 سال سے۔ اچھے اچھے مولانا کا ہوش اڑ گئے، کوئی ہمت نہیں کیا کہ دلی جامع مسجد کی اینٹیں بنیاد رکھی۔ شاہجہاں شاہی محل سے نکل کے آتا ہے، اس زمانے کا راجا کو دیکھیے، شاہجہاں اینٹا رکھتے ہوئے کہتا ہے یہ ناچیز ہے کہ 40 سال تک تکبیر اولیٰ شاہجہاں کا فوت نہیں ہو۔ یہ دیش کا بادشاہ ہوا کرتے تھے، چہرے پہ لمبی داڑھی ہے، سر پہ ٹوپیاں ہیں، پورے دیش ہندوستان پاکستان پہ حکومت کرنے کا کام کیا، دلی کی بنیاد رکھا۔ کہا مہاتما گاندھی جی نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد آپ کی مسجد ٹوٹ جائے گی، ان کو پتا نہیں تھا کہ تیری بابری مسجد بھی ٹوٹنے والی ہے، کہا ٹوٹ جائے گی، اس لیے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندو کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے مہاتما گاندھی نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ بنارس کاشی جو ہندو بھائیوں کا متبرک استھل ہے یہ مسلمانوں کے حصے میں پڑ جائے تو تیرا مانوس مندر، وشناتھ مندر، کاشی متبرک استھل کو مسلمان درہم برہم کر دے گا، کیا تمہیں گوارا؟ کا گوارا نہیں ہے۔ کہا تھا مہاتما گاندھی نے کہ جناح کو جانے دیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد ہم لوگ مل کے رہیں گے۔ سب سے پہلے نعرہ دلی لال قلعہ سے نکلتے ہوئے لگایا تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی۔ یہ مہاتما گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد ہاتھ میں جھنڈا لے کے دلی لال قلعہ سے نکل رہے تھے، نہیں تو ایسا لوگوں کا موومنٹ بن گیا تھا کہ موجودہ بھارت کو بھی دو حصہ کر دیا جائے، آدھے میں مسلمان رہیں گے، آدھے میں ہندو بھائی لوگ رہیں گے۔ کہا نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اور چچا نہرو اور مہاتما گاندھی جی کا کوشش انتھک کہ نہیں ہم دیش کو ٹکڑا ہونے نہیں دیں گے، ہم ہندو مسلم مل کے رہیں گے۔ قانون پاس کیا تھا کہ تمہارا ایک پردھان منتری بنے گا تو ایک بار ہمارا بھی بنے گا۔ سب قانون کو دھیرے دھیرے موجودہ سرکار نے سنویدھان کے اندر چینج کر دیا اور کہا پردھان منتری نہیں بن سکتا ہے، مکھ منتری بن سکتا ہے، لیکن مکھ منتری بھی بن کے جینے کا حق نہیں دیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب شریمتی اندرا گاندھی جی پردھان منتری تھی تو بہار میں پورن بہمت کے ساتھ عبدالغفور کانگریس پارٹی سے چیف منسٹر بنے تھے کہ نہیں؟ مکھ منتری بنے تھے، چاروں طرف نعرے بازی شروع ہو گئے اور ایک الٹا اور بھونڈا نعرہ کہا کہ گائے ہماری ماتا ہے، عبدالغفور کھاتا ہے۔ بیچارے کو استعفیٰ دینا پڑا، 2.5 مہینہ 6 مہینے کے بعد استعفیٰ دینا پڑا۔ پورن بہمت کے ساتھ ان کی سرکار نہیں بن پائی، چیف منسٹری چلا نہیں پائی، جبکہ یہ کہا تھا سنویدھان پہلے لکھا گیا تھا، اس میں چینجنگ کر دیا۔ پہلے سنویدھان پہ لکھا گیا تھا کہ CST جتنی بھی چھوٹی برادری ہندو ہو مسلمان ہو، مسلمانوں میں بھی دھوبی راکھی بہت سے جات ہے،
ان کو سب کو برابر کا سہولت دیا جائے گا، لیکن بعد میں آ کے اس میں لگا دیا کہ سی ایس ٹی میں آدیواسی ہندوؤں کو ملے گا لیکن مسلم کو یہ فائدہ نہیں مل پائے گا۔ میرے بھائیوں، پھر بھی ہم اس سنویدھان کے قدر کرتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے چینجنگ کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اس سنویدھان کی ہم آدر کرتے ہیں، اس سنویدھان کی عزت کرتے ہیں، اس سنویدھان کو ہم چنتے ہیں، لیکن پھر بھی آج ہمارے ساتھ ناروا سلوک کی باتیں کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ بھارت بہت ہی سنور کے بنایا گیا تھا، لیکن ایمان ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بوڑھوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، بچوں، عورتوں، مردوں، میری مائیں، بیٹیاں، غیر قوموں کے ساتھ بھاگنا تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ بھاگنے کا نام مت کرو۔ ایماندار خاتون بنو، ایماندار لڑکی بنو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام کائنات نے فرمایا کہ جو بھی عورت، جو بھی لڑکی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شوہر کی خاطر تواضع کرتی ہے، جنت کے جس دروازے سے جائے گا چلی جائے گی۔ میری مائیں، آپ حضرت فاطمہ کی طرح، اماں عائشہ کی طرح، اماں حضرت خدیجہ کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح، حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ کی طرح قربان ہونے والے آ جاؤ۔ میری مائیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کی ماں ہے، لیڈیز کے سامنے ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے، کہا سمیہ ابھی بھی محمد کے دین کو چھوڑ دو، لیکن حضرت سمیہ نے کہا تھا میں کاٹ دیے جاؤں، مجھے پھاڑ دیا جائے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن محمد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میری مائیں، ان کا موبائل گر گیا، اگر کسی بھائی کو ملا ہے کون ہے؟ ٹھیک ہے، ایک صاحب کا موبائل غائب ہو گیا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو دے دیجیے، کوئی بھاری چیز نہیں ہے، ابھی ایمان کی بات چل رہی ہے، ایک موبائل کیا پیسے کی چیز ہے؟ دیکھا آپ نے 15 سال کے نوجوان پھانسی کی سزا گوا رہا ہے لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں، دے دو میرے بھائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مصداق مہیلا بھی بنتی تھی۔ کون میری مائیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ عمار کی ماں ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے، ابو جہل کا کٹ جانا گوارا ہے لیکن کلمہ توحید چھوڑنا گوارا۔ ایمان، میری مائیں، آپ کہیں گے ہم ایک گو عورت ہیں، گھر میں تو سب دارو خور ہیں، عورتیں کوئی نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، ہم کیسے اکیلے ایماندار بنے؟ میری مائیں سن لو، فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں، فرعون بڑا ظالم ہے، خدا بن کے بیٹھا ہے، کانا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کون ہے؟ کہا جو مارتا ہے، جو جلاتا ہے۔ تو ایک آدمی کو ذبح کر دیا، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، تو میں تو مارتا ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ تو یہی سوال حضرت ابراہیم سے بھی کیا گیا تھا نا، حضرت ابراہیم کے باپ، تب وہ لوگ کہنے لگے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا جو اللہ سورج کو ہمیشہ پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبا دیتا ہے، تم پچھم سے نکال کے دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہے نا، ہکا بکا ہو گیا، جواب نہیں دے سکا میرے بھائی۔ تو یہ فرعون کی بیوی، فرعون کا سب عبادت کرتے تھے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، میری مائیں، حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت آسیہ کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دیا فرعون نے، کیوں؟ غصہ تھا فرعون کو کہ پوری دنیا ہم کو خدا مان رہی ہے، ہمارے لیے عبادت کر رہی ہے، لیکن تم میری بیوی ہو کر کے مجھ کو خدا نہیں مانتے، ہسبینڈ مانتے ہو، شوہر مانتی ہو، عبادت کرو میری۔ کہا نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا، پیر میں کیل ٹھوک دیا، تلوار لے کے فرعون کھڑا ہو گیا۔ میری مائیں، آپ ایمان بچا سکتی ہیں؟ حضرت آسیہ علیہ السلام کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے فرعون، ہاتھ پیر میں کیل ٹھوکا۔ حضرت آسیہ نے تکلیف میں کراتے ہوئے کہا تھا، حضرت آسیہ نے کہ اللہ تیرے جس جنت کی لالچ میں آسیہ
نے کہا اے اللہ تیری جس جنت کی لعنت میں فرعون کا کیلا تکلیف برداشت کر رہی ہوں، یا اللہ جنت کیسا گھر ہے دکھا دے۔ اللہ نے کہا جاؤ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دنیا میں کسی کو جنت نہیں دکھایا جائے گا۔ جبریل جاؤ جنت لے جا کے حضرت آسیہ کو جنت دنیا میں دکھا دو، اور حضرت آسیہ کی روح نکال کر جنت میں رکھ دو۔ دنیا میں حضرت آسیہ کو جنت دکھا دیا گیا۔ میری بائے فرعون ظالم، پورا دیش ظالم، سب اس کی عبادت کر رہی ہے، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے عبادت نہیں کی ہے، ہاتھ میں کیل ٹھوکا گیا، پھر بھی اللہ نے اس کو دنیا میں جنت دکھایا۔ میری مائیں، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کا سچا مصداق بنے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے رب العالمین کہ ہر میدان پہ عالم ہو، جاہل ہو، نیتا ہو، سائنٹسٹ ہو، انگریزی پڑھا لکھا ہو، جج ہو، تھانے کا دروگا ہو، ڈی ایم ہو، سرجن ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھنا اس صدا کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہماری گردن کاٹ دیا جائے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، گوارا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہیں۔ میری مائیں یہ ایمان مضبوط کر لو، ایمان کی طاقت مضبوط کر لو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہزاروں یوگی اور ڈھوگی کی شکل میں لوگ پیدا ہوں گے، لیکن ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت گرامی، اب آپ کے سامنے حضرت مولانا عبدالشکور بھوجپوری صاحب، جو میں بتا رہا تھا کہ فروری مارچ تک ڈیٹ خالی نہیں، صحیح میں ہزاروں لوگ مانگ رہے ہیں، پورے بہار، جھارکھنڈ، بنگال، آسام کا کچھ حصہ، سب لوگوں کو چاہیے مولانا عبدالشکور بھوجپوری۔ ایک آدمی ہے بیچارہ رات بھر جگے، دن بھر اپنے گھر کا کام اور دیکھ بھال بھی کرے، کیسے زندہ رہے، پھر بھی بیچاری قربانی پیش کرتے ہوئے پورے علاقہ میں تینوں اسٹیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا عبدالشکور بھوجپوری آ چکے ہیں، ان کا مزیدار بیان ہوگا قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ آپ کو بھوجپوری زبان میں بھی، اور کچھ منورنجن کی بھی بات آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے اب مولانا عبدالشکور بھوجپوری۔ ناظرین جلسہ سے گزارش ہے کسی کو غزل پڑھوانا چاہے تو پڑھا سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ مولانا عبدالشکور کو لا کے بیٹھا دیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے حضرت گرامی، اب بلا تاخیر آپ کے سامنے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحیمی بھوجپوری، جو قتلہ ماری رحیمیہ سے فارغ ہے، بڑی اچھی آواز ہے، ذی علم آدمی ہے، بہت اچھا بولتے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا عبدالشکور بھوجپوری